جی السلام علیکم ثاقب صاحب۔ جی وعلیکم السلام عزیز بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ ثاقب صاحب آج میاں صاحب نے سپیچ کی ہے، آپ کہتے ہیں میرے پاس بڑا مواد آیا، وہ بتائیں دوستوں کو کیا مواد آپ کے پاس آیا ہے؟ دیکھیں جو مواد تھا نا میرا، جی جی وہ آج قائد محترم نے اپنی سپیچ میں کر دیا ہے۔ اچھا عزیز صاحب آپ کو یاد ہوگا جب ہم جیل کے باہر موجود ہوتے تھے، آپ بھی میرے ساتھ ہوتے تھے، ہم ماشاءاللہ وہاں پر نظمیں پڑھتے تھے اور وہاں پہ کارکنان کا خون گرماتے تھے اور ورکر جو ہیں وہ آپ کی نظمیں بڑے شوق سے سنتے تھے۔ تو اس وقت ہم لوگ کیمرہ پکڑ کے لائیو وہاں سے چلتے تھے اور آئیڈیو سے اپنی جو ہے نا وہاں سے لائیو کوریج کرتے تھے۔ الحمدللہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر پابندی تھی کہ ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کی تقریر نہیں چلا سکتے، ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کی تصویر نہیں چلا سکتے۔ تو ہم لوگ اس وقت کہتے تھے کہ جس شخص کو انہوں نے جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے، کیا اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے اس ملک کے اندر سے دہشت گردی ختم کی؟ کیا اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے اس ملک سے اندھیرے ختم کیے؟ کیا اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے اس ملک کے اندر امن قائم کیا، کراچی کے اندر امن لے کے آیا؟ کیا اس بندے کا قصور یہ تھا کہ اس نے سی پیک بنایا، اس نے اس ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھایا، اس نے اس ملک کے اندر سے بے روزگاری کا خاتمہ کیا، اس بندے نے اس ملک کے اندر بے زمین ہاریوں کو زمینیں دی، جلو کیب اسکیم دی، بچوں کو لیپ ٹاپ دیے، اور اس کے بعد سلوک کا ہوتا ہے کہ اس کی بیمار بیوی جو ہوتی ہے ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو اس کی دل آزاری کی گئی۔ تو ہم لوگ اس وقت کہتے تھے کہ قائد کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور قائد جو محترم نے آج انہی چیزوں کا آج اپنی تقریر کے اندر مختصر سا ذکر کیا ہے۔ ابھی قائد محترم نے وہ باتیں نہیں بتائیں، کافی باتیں ہیں جو ان کے سینے کے اندر موجود ہیں، جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ اور بھی ابھی وہ کریں گے، بتائیں گے۔ وہ بندہ جو ہے نا وہ بڑا بہادر آدمی ہے، اس نے بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے نا ان کا مقابلہ کیا، ان ظالم حکمرانوں کا۔ اور آج دیکھیں آج کتنی اس نے پھر کہا کہ اللہ کے آگے معافی مانگو خان صاحب۔ تو بات یہ ہے عزیز صاحب، یہ ساری باتیں آج قائد محترم نے کی تھی، لیکن ایک بات اب میں قائد محترم سے بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ قائد محترم جو ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے ورکروں کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کیا ہے، لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں ایز اے ورکر کہ تحریک نجات سے لے کے 1990 سے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ چاہ رہا ہوں۔ تحریک نجات کے اندر میں نے بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، اپنے قائد کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس کے بعد پرویز مشرف کے دور حکومت میں بھی ہم لوگ کھڑے رہے، اور اس کے بعد جب پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر برا وقت آیا، اس میں عمران خان کی آمریت بھی تھی، اس میں بھی ہم لوگ اپنے قائدین کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو میں نے ایک چیز محسوس کی ہے، اور میں نے نہیں بلکہ تمام مسلم لیگ نون کے کارکنان جو ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ جب سے قائد محترم آئے ہیں تو ان تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے عزیز بھائی، ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ ہر اتوار کو ہم اپنے قائد کے پاس جاتے تھے، اپنے قائد کی باتیں سنتے تھے، اور اس کے بعد وہ باتیں جو تھی ہم ڈور ٹو ڈور اپنے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ ایک رسائی تھی، ایک جو معاملات تھے بڑے اچھے طریقے سے چاہ رہے تھے، ورکر بھی خوش تھے کہ اپنے قائد سے مل کے آئے ہیں۔ لیکن جب سے قائد محترم پاکستان واپس آئے ہیں تب سے یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ میری وزیر اعظم پاکستان، سابقہ وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب سے درخواست ہے، خدارا اپنے کارکنان جو آپ کے بعد جیل کے باہر موجود ہوتے تھے، آپ کے وہ کارکنان جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی لڑائی بڑی بہادری کے ساتھ لڑی، آپ کے وہ کارکنان جنہوں نے آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلتے رہے، آپ ان کو وقت دیں، ان کو بلائیں، ان کی داد رسی کریں، کیونکہ یہ کارکن آپ جس بلڈنگ کے اوپر، جس چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، قائد محترم یہ اس کے ستون ہیں۔ تو خدارا ان ستونوں کو مضبوط کریں، ان کو ایک اوپر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ اس وقت بے تحاشا مایوسی ہے جو کارکنان کے اندر ہے، کیونکہ جو لیڈران ہیں، جو ہمارے ایم پی ایم این ایز ہیں، وہ میں سچی بات کرنے جا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں۔ تو اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، کارکنان کے کام نہیں ہو رہے، تو پھر قائد محترم کارکنان کدھر جائیں گے؟ جائز کام تو کم از کم کارکنان کے ہونے چاہیے۔ ہمارا ایک ورک